بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بلاغ للناس لينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: على من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فأنا له سائق ودليل إلى الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله قد بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، دنیا میں سب سے اعلیٰ تعلیم وہ قرآن کی تعلیم ہے، اور دنیا میں سب سے اعلیٰ ڈگری قرآن کی ڈگری ہے، جو ان بچوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آخری سبق پڑھ کر حاصل کی ہے. دنیا میں نہ اس سے افضل کوئی تعلیم ہے، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے. تنزیل من رب العالمین، اتارنے والا کائنات کا رب، لے کر آنے والا اللہ کا پیغام لانے والا جبرائیل امین علیہ السلام، وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے، جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ہے یہ امانت دار ہیں، خیانت نہیں کرتے. اتارا کس پر گیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اتارا گیا. کس لیے قرآن کو اتارا گیا ہے؟ جو میں نے آیت تلاوت کی قرآن کی، علماء مفسرین نے لکھا ہے بلاغ قرآن کے یہ 3 بڑے مقاصد ہیں. اللہ فرمارے لِيُنذَرُوا بِهِ، ان کی وجہ سے تاکہ آخرت اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا جائے، اتمام حجت ہو جائے کہ لوگوں پر حجت کامل. نیک عمل والوں کے لیے اللہ نے آخرت میں انعامات رکھے ہیں، نافرمانوں کے لیے اللہ نے آخرت میں عذابات رکھے ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ فرما رہے ہیں کس لیے اتارا ہے اپنے بندوں پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے آپ آخرت کے انجام سے باخبر کر دیں.
قرآن ہمیں آخرت کے بارے میں بتاتا ہے یہ دنیا عارضی ہے، یہ فانی ہے، مٹ جانے والا جہان، ختم ہو جانے والی دولتیں، شہرتیں، عزتیں، یہ موت آ کر سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ ہمیشہ کا جہان وہ آخرت کا جہان ہے جہاں اللہ نے انعامات ہی انعامات رکھے ہیں۔ عددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا کوئی نہیں، جن کو کسی کان نے سنا کوئی نہیں، جس کا کسی کے دل پر خیال نہیں گزرا۔ تو قرآن کا، انبیاء کا، نبیوں کا پہلا مقصد اے لوگو آخرت کی دوڑ لگاؤ۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، آخرت کی دوڑ اور اللہ کی مغفرت کی دوڑ، جنت کی دوڑ۔ تو قرآن کا پہلا مقصد علماء مفسرین نے لکھا ہے، اللہ اس آیت میں مجھے آپ کو بتا رہے ہیں لوگوں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، اس لیے کہ اس جہان کی مشقتیں، اس جہان کی تکلیفیں عارضی ہیں، مرنے کے بعد آنے والے جہان کی تکلیفیں اور مشقتیں ابدی ہیں، ہمیشہ کی ہیں۔ اس لیے پہلا کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب قرآن پڑھتے تھے یا سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، ان کے دل ڈر جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر سورۃ کہف 15ویں سپارے کی سورت تلاوت فرماتے، جمعے کے دن فجر کی نماز میں آپ یہ قرآن کی سورت پڑھتے اور پھر روتے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن سورت رعد اور اس جیسے سورت ہود جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ آخرت سامنے تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشا ہے، لیکن قرآن جب پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رویا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کی ان صورتوں نے، سورت ہود اور جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ شیبتنی ہود و اخواتہما، کیونکہ ان میں آخرت کا ذکر، قیامت کا ذکر، دنیا فانی، مٹ جانے والی، ختم ہو جانے والی۔ تو قرآن کا پہلا مقصد آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، عارضی جہان دنیا کا۔ دوسرا اللہ فرما رہے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور دوسرا قرآن میں اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کون ہے؟ رب، پالنے والا، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا۔ قرآن اعلان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو قوت فکریہ قرآن مضبوط کرتا ہے کہ تمہاری فکری قوت مضبوط ہو، اور فکری قوت کی انتہا اس کی مضبوطی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے کہ میرے اور آپ کی بگڑیاں بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ قرآن یہ مجھے آپ کو پیغام دیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز کی ہر صورت میں دہرایا گیا، پڑھو اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ تیرے سوا کسی کی عبادت جائز کوئی نہیں۔ و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ تیرے سوا مدد کے قابل کوئی نہیں، مدد کر کوئی نہیں سکتا، اور کسی کو پکارنا تیرے سوا جائز کوئی نہیں۔ تو قرآن یہ قوت فکری کہ لوگوں سے امیدیں کاٹ دو، ایک اللہ سے امیدیں باندھ لو، ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں بٹھا لو۔ اسی مہینے کی 13 تاریخ 13 رجب المرجب کو خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت ہوئی ہے، اور 21 رمضان المبارک کو آپ کو شہید کیا گیا۔ لیکن آپ پر جب تلوار کا وار ہوا
فجر کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں، تلوار کا وار ہوا، 2 وار ہوئے، ایک ادھر سے آیا، ایک بائیں طرف سے، ایک دائیں طرف سے، ایک وار خطا گیا اور ایک وار آپ کے سر پر لگا اور یہ دماغ تک اس کا زخم پہنچا ہے۔ اور خواب میں چونکہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو چکی تھی تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، وصیت فرمائی انہیں جو سب سے پہلی وصیت فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت فرمائی، بیٹو اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ قرآن اسی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں سے امیدیں کاٹ دو۔ صحابہ کے دل پر اللہ کے نبی نے یہی محنت فرمائی۔ سب سے پہلے بدر کے میدان میں جب کھڑے ہوئے تو نہ تعداد سے متاثر ہوئے نہ ان کے اسلحوں سے متاثر ہوئے، کیونکہ دل کا یقین بن چکا تھا کہ مدد کرنے والا ایک اللہ ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر وہ اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ مدد نہ کرے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تو بھائیو قرآن ہمیں درس دیتا ہے، ایک اللہ سے امیدیں باندھو، اس کے سوا حاجتیں کوئی پوری نہیں کر سکتا، اس کے سوا مشکلیں کوئی نہیں حل کر سکتا، ایک اللہ ہے جو ساری مشکلیں حل کرتا ہے، اسی سے امیدیں۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک اللہ ہے جو زمین اور آسمان کا بادشاہ، جس کے ہاتھ میں ساری شہنشاہیت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ وہ اللہ ہے جو دن رات کا نظام چلاتا ہے، جو زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری خیریں ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگو دوڑ لگانی ہے تو کہاں کی دوڑ لگاؤ؟ ایک اللہ کی دوڑ لگاؤ۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو میں تمہیں مل گیا، تمہیں سب کچھ مل گیا، میں تمہیں مل گیا، تمہیں سب کچھ مل گیا۔ تو بھائیو قرآن کا دوسرا مقصد ایک حجت کو پورا کرنا، ڈرانے کے لیے، آخرت کے عذابات سے ڈرانے کے لیے۔ دوسرا اللہ کو رب مانو، قوت فکریہ مضبوط کرو، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تیسرا مقصد قرآن کا کہ اپنی عملی قوت بھی مضبوط کرو، فکری طور پر، ذہنی طور پر بھی مضبوط، عمل بھی تمہارا مضبوط، اور عمل مضبوط ہوگا جب میرا اور آپ کا عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، میں اور آپ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنائیں گے۔ اللہ نے زندگی گزارنے کا جو قانون مجھے آپ کو بتایا ہے وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں، ہماری کوئی فیورٹ شخصیت نہیں، ایک ہستی ہے جس جو ہماری فیورٹ شخصیت ہے، جو میری آپ کی پسندیدہ شخصیت ہے، نہ کوئی فلمی اداکار، نہ کوئی کرکٹر، نہ کوئی سیاستدان، ایک ہستی ہے جس سے اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ ہمارے اندر تو عیب ہیں، آپ مجھے دیکھیں گے میرے اندر عیب ہیں، ہر انسان میں عیب، ایک ہستی ہے جس سے اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ وہ کون ہے؟ جس کا کائنات کا رب خود اعلان کرتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب میں نے آپ کو، گھرانے کو، خاندان کو، اہل بیت کو، ہر قسم کی گندگی، سب سے بڑی گندگی دنیا میں بت پرستی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ دنیا کی سب سے بڑی گندگی۔ اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کو بت پرستی سے پاک بنایا، سارے خاندان میں کوئی بت پرست نہیں آیا، سب توحید پرست۔ آزر کا نام آتا ہے لیکن مفسرین علماء نے لکھا ہے ان کے والد نہیں، ان کے والد تو وہ
طارح تھے، آزر ان کے چچا کا نام، باقی نبی کی ساری پشت میں سارے توحید پرست تھے۔ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن بود بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن صنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنول ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے عملی طاقت حاصل کرنی ہے تو وہ ایٹم راکٹ میں نہیں، وہ نبی کی غلامی میں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کون ہے کامیاب؟ آج دنیا والے کہتے ہیں فلاں بڑا کامیاب، کیا ہے؟ یہ بڑا مال ہے اس کے پاس، فلاں بڑا کامیاب، یہ جائیداد بہت زیادہ ہے، فلاں بڑا کامیاب، یہ حکومت اس کے پاس۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کون کامیاب؟ نہ حکومت والے، نہ جائیداد والے، نہ مال و دولت والے۔ قرآن اعلان کرتا ہے جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی یہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ تو بھائیو آج ایک سبق لے کر جائیں، ہماری زندگی کا بننا وہ دنیا کی چیزوں میں نہیں، ہماری زندگی کا بننا مال و دولت کے ساتھ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے ادھر مظفر گڑھ میں وہاں تو سرائکی زبان، جیسے عبدالشکور ربانی برادران فرما رہے تھے، سرائکی زبان کچھ دنوں پہلے میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے مولوی صاحب دعا کرو، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، جی دعا کرو ملک کے حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، کیا تھی گیا؟ کہنے لگے جی وہ ڈالر مانگا تھی گیا، کہہ رہے تھے حالات خراب ہیں۔ میں نے کہا کیا وجہ؟ کہنے لگے یہ ڈالر مہنگا ہو گیا۔ میں نے کہا ڈالر والے ملک میں تو خودکشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہمارے ملک میں کوئی خودکشی کا اڈا نہیں۔ ابھی کچھ پاگل خانے بنے ہمارے ملک میں، وہ بھی کس وجہ سے؟ غیر مسلم ان کی تحقیق ہے۔ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور آج مسلمان وہ نماز پڑھنے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ وہ غیر مسلموں کی تحقیق ہے، جو مسلمان دن میں 5 مرتبہ یہ وضو کرتا ہے، گردن کا مسح کرتا ہے، اور دن میں 96 سجدے فرض واجب سنت نفلوں کے 96 سجدے ادا کرتا ہے۔ یہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے اس کا سارا خون دماغ کی رگوں میں آ جاتا ہے، چہرے کی رگوں میں خون آ جاتا ہے، دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ غیروں کی تحقیق ہے، جو دن میں 96 سجدے کرتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہی لوگ پاگل ہوتے ہیں جو نماز ہی نہ پڑھیں، اور پھر خودکشی کے اڈے وہاں جہاں ڈالر، یہ ڈالر مہنگا ہو گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیوں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ زندگی کب برباد ہوتی ہے دنیا کی؟ مفسرین علماء نے لکھا ہے جس نے قرآن سے اور صاحب قرآن سے اعراض کیا۔ آج ہمارا قرآن سے اعراض، اس سے سن لو جی آج سپریم کورٹ میں یہ ہو گیا، آج ہائی کورٹ میں یہ ہو گیا، لاہور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ یہ ہوا، جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ چلا، اور ان سے پوچھو جی قرآن بھی پڑھا ہے؟ کہتے جی مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایران توران کی باتوں کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔
نبی کی زندگی کے لیے وقت کوئی نہیں، یہ خاندان بھی راضی ہو جائے، فلاں بھی راضی ہو جائے، وہ برادری بھی راضی ہو جائے، لیکن کبھی نہیں سوچا مدینے والی سرکار کیسے راضی ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اطاعت سے راضی ہوتے ہیں۔ تو بھائیو قرآن کہتا ہے جس نے قرآن سے اور صاحب قرآن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرما رہے ہیں ان کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ اور زندگی خوشحال کب بنے گی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبا، ایمان کی حالت میں جس مرد نے جس عورت نے نبی کی غلامی اختیار کی، عمل صالحہ کیے، قرآن کہتے ہیں ہم دنیا کی زندگی بہترین بنا دیں۔ تو بھائیو آج یہ سارا مجمع، آپ میں سے کوئی تاجر ہیں، کوئی ملازم ہیں، کوئی کھیتی باڑی کرنے والے کسان، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے، لیکن آج اس مبارک محفل میں قاضی شجاع الدین صاحب کی اس مبارک بابرکت محفل میں جن کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں، آج ایک پیغام لے کر اٹھیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہر عمل نبی کے طریقے پر کریں گے، کر دیں نیت انشاءاللہ، ملازمت کریں منع کوئی نہیں، تجارت کریں منع کوئی نہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین، میرے نبی نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سے مصافحہ کرنے، ہاتھ سخت ہیں، میرے نبی نے فرمایا یہ کیوں سخت ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہوں، اس کی وجہ سے سخت ہو گئے، محنت مزدوری کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے ہاتھ حلال کماتے ہوئے ایسے ہو جائیں اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو نبی نے زندگی بتائی ہے، صرف جو ہے وہ نماز پڑھنا روزہ رکھنا نبی کے طریقے پر نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میری آپ کے نبی کے طریقے پر، ہماری زندگی خوشحال بنے گی جب نبی کے طریقے پر ہماری زندگی آئے گی۔ نہیں پتا تو علماء موجود ہیں، مفتیان کرام جیسے مفتی عبدالباری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور علماء کرام مفتی خلیل صاحب وغیرہ موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھیں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، جتنی ہماری زندگی نبی کے طریقے پر آئے گی رب کی قسم دنیا کی زندگی بھی خوشحال بنے گی، آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے بہترین بدلے کا وعدہ ہے۔ آج سے نیت کر کے اٹھیں انشاءاللہ آج کے بعد ہر عمل نبی کے طریقے پر کریں گے، کر دیں نیت انشاءاللہ۔ اور بھائیو اللہ کے نبی کی میں نے حدیث آپ کو سنائی، میرے نبی نے فرمایا من تعلم القرآن، جس نے 3 کام کیے اس کو میرے نبی خوشخبری سنا رہے، من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا، وَعَلَّمَهُ، پھر آگے سکھایا، اور ہمارے استاد فرماتے تھے وہ سکھانے والے تو قاضی جو ہے وہ قاری صاحبان ہوں گے، علماء ہوں گے، قاری شجاع الدین صاحب، ان کے بیٹے عتیق الدین صاحب، ضیاء الدین صاحب، یہ آگے پڑھائیں گے قرآن، کیونکہ قرآن کو پڑھ کر آئے ہیں، سیکھ کر آئے ہیں، لیکن ہمارے استاد فرماتے تھے جو قرآن سکھائے اس کے لیے بھی یہ وعدہ ہے تو سکھانے کا ذریعہ بن جائے۔ کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں لیکن ان کی دنیاوی ضرورتیں بھی ہیں، کوئی آدمی کہتا ہے جی آپ قرآن کی تعلیم کے لیے وقت خرچ کریں اور آپ کی دنیا کی ضرورت ہم پوری کریں گے، یہ میری طرف سے آپ کا اتنا وظیفہ، ہمارے استاد فرماتے تھے یہ بھی قرآن کے سکھانے والوں کا اجر پا رہا ہے۔ وَعَمِلَ بِمَا فِي، قرآن میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، میرے نبی نے خوشخبری سنائی فَأَنَا لَهُ سَائِقٌ وَدَلِيلٌ إِلَى الْجَنَّةِ، قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا میں آگے چلوں گا اور یہ لوگ میرے پیچھے چل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آج سے نیت کریں اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، خود بھی قرآن سیکھیں اور قرآن سکھانے کا ذریعہ بنے کہ ہمارا مال وہاں خرچ ہو جہاں قرآن سکھایا جاتا ہو، ہماری دنیا وہاں خرچ ہو جہاں قرآن سکھایا جاتا ہو، تاکہ قیامت کے دن ہمیں اللہ اس کی طرف سے اس کے بدلے ملے اور قرآن پر عملی زندگی علماء بتاتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کی محنت عطا فرمائی ہے، اور یہاں جیسے آپ کے علم میں ہے یہ صحابہ آپ کے
سندھ تک آئے ہیں، اور یہ سندھ میں بقول ہمارے استاد کے جہاں جہاں کھجور کے باغات نظر آتے ہیں وہاں وہاں صحابہ آئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کھجوریں تھی اور وہیں پر کھجوروں کے باغ اگے ہیں، تو یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ حضرت عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک آپ کے قریب محبوب گوٹ میں، محدث ہیں، حدیث سے ان سے مروی ہیں، لیکن یہاں پیغام لے کر آئے، کس لیے کہ نبی کے بعد، نبی اللہ کے حبیب کے بعد نبی کوئی نہیں آنے والا، اس لیے اب دین کی محنت ہمارے ذمے، یہ تبلیغ کی محنت اسی کی محنت ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ختم نبوت کے مجاہد بن کر پوری دنیا میں، آج باطل والے تو محنت کر رہے ہیں، مرزائی قادیانی محنت کر رہے ہیں، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس سچا دین ہے، ہمارے بھی ذمے ہے، ختم نبوت کی وجہ سے یہ تبلیغ کی محنت ہم سب کے ذمے ہے، تو نیت کرے کہ انشاءاللہ تبلیغ میں بھی ضرور وقت لگائیں گے، ردینیت انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے قاضی شجاع الدین صاحب کی اس محنت کو قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو دنیا میں بھی بہترین بدلے عطا فرمائے، آخرت میں بھی بہترین بدلے عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی قرآن والوں کے ساتھ لگائے رکھے اور آخرت میں بھی قرآن والوں کے ساتھ اللہ ہمیں اٹھائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ما شاء الله.